کیا آپ اپنے خراٹوں یا اپنی بیوی کے خراٹوں سے تنگ ہیں؟ تو آج میں آپ کو خراٹے یا جسے انگلش میں سنورنگ کہتے ہیں کی وجوہات اور علاج بتاؤں گا۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا خراٹے کوئی بیماری ہے یا ایک عام چیز ہے۔ اکثر لوگ اس کو تو بہت نارمل سمجھتے ہیں۔ خراٹے آنے سے جسمانی اور سوشل دونوں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خراٹے آنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا ناک ہے۔ اگر ناک میں کوئی پرابلم ہو تو تب بھی آپ کو خراٹے آ سکتے ہیں۔ اور پھر زبان ہے، اور زبان کے تھوڑا نیچے والا حصہ، اگر ان تینوں جگہ میں کہیں بھی obstruction یا رکاوٹ ہو تو آپ کو خراٹے آ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کبھی بھی خراٹے آنے پر ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے اور نہ اسے بیماری سمجھتے ہیں۔ امریکہ USA کے اندر ہیوی گاڑیوں کے لائسنس اس وقت تک نہیں ملتے جب تک آپ کی نیند کا ٹیسٹ نہیں کر لیا جاتا۔ آپ کو نیند آنے پر فوراً سو جانا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اگر آپ کو یہ بیماری ہو تو آپ کو امریکہ کے اندر ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو سلا کر کے ان کی سانس کتنی دفعہ رکتی ہے سونے کے دوران۔ سانس رکنا جس کو ہم انگلش میں ایپنیا بھی کہتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ خراٹے آنے کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا۔ اس کے بعد اگر آپ کی ناک کی ہڈی کا ٹیڑھی ہے تو تب بھی آپ کو خراٹے آ سکتے ہیں۔ ناک میں غدود کا ہونا، تالو کا ڈھیلا ہونا، پھر موٹاپے کی وجہ سے ہماری جسم میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے اور زبان پر بھی چربی زیادہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے زبان تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہے اور ہماری زبان بھی موٹی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم سوتے ہیں تو اس دوران ہماری زبان ہمیں چوک کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں خراٹے آتے ہیں۔ ہمارے کالر کا سائز اگر 16 سے زیادہ ہو تو تب بھی ہمیں خراٹوں کی پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ چربی زیادہ ہو جاتی ہے اور سانس کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر سب سے پہلے تو آپ نے بیسک ریزن کو دیکھنا ہے اور اس کو دور کرنا ہے۔ اگر آپ کے ناک میں غدود ہیں تو آپ اس کا آپریٹ کروائیں۔ اگر آپ کا موٹاپے کا شکار ہیں تو موٹاپا کم کریں، ایکسرسائز کریں اور کوشش کریں کہ سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹا کریں۔ آپ سیدھے نہ لیٹیں، سیدھا لیٹنے سے بھی خراٹے زیادہ آتے ہیں۔ آپ ENT اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں اور CPAP مشین جو کہ آپ کو تصویر پر سکرین میں نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف قسم کی آج کل چھوٹی چھوٹی مشینیں بھی آ گئی ہیں، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خراٹے لینے کا سب سے بڑا نقصان جو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو ناک کے راستے آکسیجن نہیں مل رہی۔ یورپ اور امریکہ میں خراٹوں کی وجہ سے بہت سارے فیملیز میں علیحدگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ کرنا بند کر دیں۔ یقیناً سموکنگ بھی بہت زیادہ خراٹوں کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت لمبے عرصے تک آپ کو خراٹے لینے کی عادت ہے تو آپ اپنے BP کو چیک کروائیں۔ اگر آپ کا مسلسل BP ہائی ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک اور فالج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے جو کہ آپ استعمال کریں تو آپ کو خراٹوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ نے اوپیم جس کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ڈروسرا اور نکس ومیکا، یہ 30-30 پوٹنسی میں تینوں ادویات کو ملا کر صبح دوپہر شام استعمال کرانا ہے۔ اس سے کافی حد تک آپ کے خراٹے یا سنورنگ کی عادت دور ہو سکتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت